اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کے حوالے سے جماعت ہفتم۔ کل ہم نے آدھا سبق پڑھ لیا تھا، سبق نمبر 19 یوم دفاع پاکستان۔ آدھا ہم نے پڑھا تھا، بقیہ آدھا آج ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کی ریڈنگ کریں گے، اس کے ساتھ پھر الفاظ کے معنی ہوں گے۔ ابھی جنگ کو شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بھارتی فوج نے سیال کوٹ کا رخ کیا۔ یہاں چونڈا کے مقام پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ بھارت نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج کے ساتھ مقابلہ حملہ کیا۔ اسے گمان تھا کہ پاکستان میں اس حملے کا جواب دینے کی سکت نہیں ہوگی، مگر اس کے سارے گمان اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چونڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی، وہ ابد تک سچے جذبوں کی فتح کا یقین بن کر چمکتی رہے گی۔ پورے ملک کی طرح سیال کوٹ کے غیور شہریوں نے بھی اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بل بوتے پر چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ سبق یوم دفاع پاکستان، بقی آدھا۔ الفاظ کے معنی: غیور، غیرت مند، گمان، شک ہے، گھمنڈ، تکبر، غرور، گھن گرج، توپوں کے گولے پھٹنے سے جو پیدا ہونے والی آواز، محاذ، مقابلے کی جگہ، مکاری، دھوکہ، فریب، مسلط کرنا، تھوپنا، من گھڑت، ایسی بات جو خود گھاڑ لی جائے، ناکوں چنے چبوانا، زچ کرنا، نشر کرنا، پھیلانا، نصرت، مدد ہے۔ اب یہاں مصنف کہتے ہیں کہ بھارت کا یہ گمان تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہوگی، ہم انہیں سوتے میں جالیں گے، ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ انہوں نے 500 ٹینکوں کے ساتھ اور 50,000 فوج کے ساتھ پاکستان پر راتوں رات حملہ کیا، لیکن انہیں کیا پتہ تھا آگے محافظ جو ہیں، قوم کے محافظ، ملک کے محافظ، اور وہ ساری قوم جاگ رہی ہے۔ تو جب پاکستان پر یہ چپکے سے رات کو شب خون مارا گیا، یہ چوروں کی طرح جب اس نے بھارت نے حملہ کیا، تو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور انہیں ناکوں چنے چبوائے۔ اور پاکستان کے پاس کیونکہ اس وقت ٹینکوں کی کمی تھی اور ہتھیاروں کی کمی تھی، لیکن پاکستانی افواج نے بھرپور اس چیز کا مقابلہ کیا اور اپنے جوان شہید کرائے، لیکن ان کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ اور ان کی یہ لگن اور ان کا یہ جذبہ ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور یہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر دی ہیں، ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہاں کے سیال کوٹ کے غیور نوجوانوں نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اللہ کی مدد سے چونڈا کا محاذ جو تھا بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ اس جنگ میں بری فوج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ فضائی اڈوں کو انہوں نے تباہ کیا بھارت کے، اور انہوں نے اس اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی کی۔ 17 روز اس جنگ میں فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ صحرا است، کہ دریا است، تاہ بالوں پر ماہ است۔ جو کچھ بھی ہو جائے، صحرا ہوں، جنگل ہوں، دریا ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہم ان کا مقابلہ ضرور کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عقابی نگاہ رکھنے والے ہوابازوں نے پٹھان کوٹ، ہلواڑ، جام نگر اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے صحیح طور پر نشانے باندھے اور وہاں ان کے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے بہادر ہوا بازوں نے سائبر طیاروں کی مدد سے وہ کارنامے سے انجام دیے کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ ہمارے نوجوانوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ پوری دنیا ان کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ سکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
ایک ہی انہوں نے جھڑپ میں ان کے 5 لڑاکا طیارے تباہ و برباد کر دیے، ختم کر دیے۔ انہیں 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں، اس جھڑپ میں 110 طیارے انڈیا کے تباہ و برباد ہوئے۔ اس جنگ میں پاک بحریہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ اس نے وطن عزیز کی سمندری حدود کی حفاظت بہترین انداز میں کی۔ پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گنا دشمن کی بحری طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ان کو اپنے فوج پر، اپنے ہتھیاروں پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، لیکن ہماری افواج نے ان کے اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہمارے بحری جوانوں نے حملہ کر کے راتوں رات دوارکا کا مضبوط بحری اڈہ تباہ کر دیا۔ پاک بحریہ نے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دیا، آگے آنا ہی نہ دیا، وہیں ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس جنگ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ صرف جنگی دستے اور فوجی برتری ہی نہیں، بلکہ اتحاد اور جرت، یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ صرف ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، صرف فوج کی تعداد سے جنگ نہیں جیتی جاتی، بلکہ محبت، اخوت اور یقین محکم اور اللہ کی ذات پر بھروسے سے ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔ پاک فوج کے اور اس کے شانہ بشانہ پوری قوم نے جس ہمت و جوانمردی کے ساتھ وطن کا دفاع کیا، اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس روز ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر خصوصی پروگرام نشر ہوتے ہیں، اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ 6 ستمبر کا وہ دن وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس دن ہماری افواج اور ہماری قوم نے بھرپور اپنی فوج کا ساتھ دیا اور ملک اور قوم کی خاطر قربانیاں پیش کی۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس روز ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جس طرح 1965 میں 10 کروڑ پاکستانی امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہوئے تھے، ہم بھی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مادر وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جذبوں کو سلامت رکھے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ الفاظ کے معنی کچھ نگہبان، محافظ، نمایاں، مشہور، وار کرنا، حملہ کرنا، واضح، نمایاں، حلہ بول دینا، حملہ کرنا، یقین محکم، پختہ ایمان۔ اب یہاں مصنف کہتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے ملک پر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی موقع ایسا آتا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے ملک کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ مشق ہے، سوالوں کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال، تہوار سے کیا مراد ہے؟ قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو ان کی مذہبی روایات اور ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کی عکاسی کرتے ہیں، انہیں تہوار کہا جاتا ہے، جیسے عید الفطر اور یوم دفاع۔ سوال نمبر 2 ہے، ہندوستان نے دن کے بجائے رات کے اندھیرے میں حملہ کیوں کیا؟ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستانی افواج اور عوام خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے حملہ کیا تو انہیں بھرپور جواب دیا گیا۔ راجہ عزیز بھٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ راجہ عزیز بھٹی مسلسل 5 دن رات دشمن کی فوج کو روکے رکھا اور اسے پاکستانی حدود میں داخل نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ شہادت کا درجہ پا لیا۔ چونڈا کے میدان میں بھارتی ٹینکوں کا کیا حشر ہوا؟ چونڈا کے مقام پر بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ پاک فضائیہ 17 دن تک فضا پر چھائی رہی، جو بھی ہندوستان کا جہاز اڑتا اس کو مار گراتے۔ اس طرح پاک فضائیہ نے پوری جنگ میں بھارت کے 110 جہاز تباہ کر دیے۔ محمد محمود عالم نے کیا عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ محمد محمود عالم نے بہت بڑا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے ایک ہی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے مار گرائے۔ پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا؟
پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں راتوں رات دشمن کا دوارکا کا مضبوط بحری اڈہ تباہ کر کے اسے حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ فوجی صفوں میں اتحاد، جرت اور یقین محکم جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث بنا۔ جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث کیا چیز تھی؟ فوجی صفوں میں اتحاد، جرت اور یقین محکم جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث بنا۔ یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور پختہ عزم کریں کہ جو کوئی بھی ہمارے پاک وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا تو بیٹا آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ پہلے بھی بہتر انداز میں پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔